ایک بادشاہ کشتی میں بیٹھ کر دریا کی سیر کر رہا تھا۔ کشتی اس لیے کہ کروز اور لانچ کا دور نہ تھا، آبدوز بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ کچھ درباری اور چند غلام بھی ساتھ تھے۔ وہ ساتھ نہ ہوتے تو پروٹوکول کس طرح پورا ہوتا؟ سب کہتے کتنا غریب بادشاہ ہے، بغیر پروٹوکول کے پھرتا ہے۔ یہ سارے غلام ایسے تھے جو پہلے کبھی کشتی میں نہ بیٹھے تھے اور شوق میں ساتھ چلے آئے تھے اور اب پچھتا رہے تھے۔ ان سب میں ایک غلام ایسا تھا جو اپنا خوف نہ چھپا پا رہا تھا اور ڈوب جانے کے خوف سے رو رہا تھا۔ موت برحق ہے والے مقولے پر اس کا ایمان بہت ناپختہ تھا۔ بادشاہ کو اس کی بھون بھون کر رونے کی آواز سے سخت الجھن ہو رہی تھی، لیکن غلام پر منع کرنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے کا بالکل اثر نہ ہوا اور وہ یوں ہی روتا رہا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ واپس جا کر اس کی گردن اڑا دینے کا حکم دے دے گا۔ کشتی میں ایک جہاں دیدہ اور دانا شخص بھی سوار تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک مسافر کشتی تھی اور بادشاہ کو درباریوں نے مکمل کشتی کرائے پر لینے کی بجائے ضرورت کے مطابق ہی کرایہ ادا کر کے بقیہ رقم ڈکا لی تھی کہ بادشاہ کو کون سا پتہ چلے گا، اور ملاح سے ساز باز کر رکھی تھی کہ مسافر کو اپنا رشتہ دار بتا دے اگر بادشاہ پوچھ بیٹھے۔ دوسری مصلحت یہ بھی تھی کہ اگر اس کو بھی نکال دیتے تو یہ حکایت آگے کیسے بڑھتی۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل اردو انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب دانا شخص نے فلمی انداز میں یکلخت کھڑے ہو کر کہا، اگر حضور اجازت دیں تو یہ خادم اس خوف زدہ غلام کا ڈر دور کر دے۔ تو بادشاہ جو پہلے ہی شیخ سعدی کے دور کے عقل مندوں کو یاد کر رہا تھا، خوش ہو گیا کہ لو آیا ایک دانا، اور اجازت عطا فرمائی۔ دانشمند شخص نے ایک نگاہ تکبرانہ سب بے وقوفوں مع بادشاہ پر ڈالی اور بقیہ غلاموں کو حکم دیا کہ اس والے غلام کو اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ در حقیقت وہ ایک اذیت پسند شخص تھا، وگرنہ غلام کی توجہ باتوں میں لگا کر بھی ہٹائی جا سکتی تھی، مگر ان دنوں شاید اس قسم کے موضوعات پر تحقیق نہ ہوتی تھی۔ غلاموں نے حکم کی تعمیل کی اور رونے والے غلام کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ 3-4 غوطے کھا چکا تو دانا شخص نے غلاموں سے کہا، اب اسے دریا سے نکال کر کشتی میں سوار کر لو۔ وہ غلام غوطے کھاتا کشتی سے دور جا چکا تھا۔ اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ تیرنا تو کسی کو بھی نہیں آتا۔ اب سب کی نظریں ملاح پر گڑ گئیں۔ مجبوراً ملاح دل ہی دل میں جلتا کڑتا دریا میں چھلانگ لگا کر اس کو اوپر گھسیٹ لایا۔ اس کے پیٹ میں پانی بھی چلا گیا تھا، وہ بھی نکالا گیا۔ اب وہ غلام جو غوطے کھانے سے پہلے ڈوب جانے کے خوف سے بری طرح رو رہا تھا، بالکل خاموش اور پرسکون ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ بادشاہ جو یہ بیکار حرکت دیکھ کر بور ہو رہا تھا، قدرے غصے ہو کر سوال کیا کہ آخر اس بات میں کیا بھلائی تھی کہ تم نے ایک ڈرے ہوئے شخص کو دریا میں پھینکوا دیا تھا اور یہ بھی پوچھنے کی زحمت نہ کی تھی کہ کسی کو تیرنا بھی آتا ہے یا نہیں؟ لیکن دلچسپ امر جس نے تمہاری جان بچا لی وہ یہ ہے کہ یہ اب خاموش ہو گیا ہے۔ دانا شخص جو پہلے داد طلب نظروں سے بادشاہ کو دیکھ رہا تھا، پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اخلاقی سبق ایسا ہونا چاہیے کہ اب اپنی جان بچ جائے۔ آخرکار اس نے جواب دیا، حضور والا، اصل بات یہ تھی کہ اس نے کبھی دریا میں غوطے کھانے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی۔ اس طرح اس کے دل میں اس آرام کی کوئی قدر نہ تھی جو اسے کشتی کے اندر حاصل تھا۔ اب جب لگے غوطے تو عقل آئی ٹھکانے اور دونوں کی حقیقت اس پر روشن ہو گئی تو یہ خاموش ہو گیا۔ حالانکہ غلام نے بعد میں اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں اس وجہ سے چپ کر گیا کہ یہ آدمی پاگل ہے اور تم لوگ احمق۔ اس بے وقوف کی اس حرکت سے اب میرا ڈر اور بڑھ گیا ہے۔ اس واقعے سے اخلاقی سبق یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ڈر کو لوگوں کو بتائیں گے تو وہ نہ صرف آپ کو مزید ڈرائیں گے، اور یہ کہ اگر کسی شخص نے کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی تو اس کو اس مصیبت کا مزہ چکھانا ضروری نہیں ہے۔ اس قسم کی حرکتوں سے اس کا دل بند ہو سکتا تھا اور وہ مر بھی سکتا تھا۔ مزید یہ کہ اس قسم کے کام کرتے وقت ساتھ موجود لوگوں کی صلاحیتوں سے آگاہی ضروری ہے، ورنہ یہ دانائی جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔
हर जगह अपनी दानाई साबित करने के लिए मुनासिब नहीं होती। खुद भी अहमकाना दानाई से बचें और दूसरों को भी बचाते रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराबर हम वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।